شہر ہے، گاؤں ہے، دیہات ہے، اس میں ہمیشہ اچھے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ یہ کس نے کہہ دیا؟ یہ اللہ کا جو سسٹم ہے یہ اس کا ڈینائل ہے جو اس طرح کی بات کرتا ہے۔ کچھ بھی اچیو کرنے کے لیے ایک حکمت عملی آپ کو ڈیزائن کرنی ہوگی، کوئی اس کو کلیئرٹی کے ساتھ لکھنا ہوگا کہ یہ حکمت عملی ہے یہ کچھ اچیو کرنے کے لیے۔ لیکن چوئنگم کی طرح ہو جاتی ہے کہ بس منہ چلا رہے ہیں اور وہ زندگی ادھر ہی کھڑی ہوئی ہے اور جو کرنا ہے وہ کر نہیں پا رہے۔ نو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد عقیل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ویژن ٹی وی۔ جو بھی لوگ کسی بھی زندگی کی سطح کے اوپر ہیں، یعنی زیادہ تر غربت ہے، زیادہ تر بے روزگاری ہے، زیادہ تر پیسے نہیں ہیں، اساسی نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، خوشحالی نہیں ہے، ابنڈنس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بیماری ہے، یہ بے شمار مسائل ہیں لوگوں کے۔ اور کہیں بھی آپ چلے جائیں نا، جنرلی لوگ ان مسائل کے اندر گرے ہوئے ہیں، اس صورتحال کا شکار ہیں، اور ان کو یہ وے آؤٹ نہیں نظر آ رہا ہوتا۔ یہ وے آؤٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ پاکستان میں جو مایوسی جس طرح پھیلائی گئی پچھلے کچھ سالوں میں، اس سے وے آؤٹ نکلنا بہت ضروری ہے۔ اور دو طرح کا وے آؤٹ ہے، ایک تو یہ کہ یہ نیشنل لیول پہ ہو، لوگوں کی ول کا احترام کیا جائے، قانون کی حکمرانی ہو، آئین کو جو ہے وہ احترام کیا جائے، اور جو وہ طاقتیں ہیں کہ جو بدنام زمانہ طاقتیں ہیں ان کو ہٹا کے کریکٹر والے لوگ جو ہیں ادھر اوپر لے کے آئیں جائیں۔ لوگ کہتے ہیں جی کریکٹر والے لوگ ہے نہیں، یہ اسی لیے وہی پھیلاتے ہیں تاکہ وہی کا اقتدار رہے، وہی مزے لیتے رہیں، وہی رشوت ستانی کا بازار گرم کے رکھے، وہی حرام کھاتے رہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ پورا ملک ہی بے ایمانوں کا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ کوئی بھی جو علاقہ ہے، ایریا ہے، ملک ہے، شہر ہے، گاؤں ہے، دیہات ہے، اس میں ہمیشہ اچھے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ یہ کس نے کہہ دیا؟ یہ اللہ کا جو سسٹم ہے یہ اس کا ڈینائل ہے جو اس طرح کی بات کرتا ہے کہ سارے ہی دو نمبر ہیں، سارے ہی چور ہیں، کیونکہ وہ خود وہ چور ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے سارے ہی نہیں، 1% جو ہے وہ غلط ہوا کرتا ہے، 2 نمبر لوگوں کا ہوا کرتا ہے، اور بڑا پرسنٹیج جو ہے وہ نیک لوگوں کا ہوا کرتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وہ جو نیک لوگ ہیں، کریکٹر والے لوگ ہیں، وہ جو کمٹمنٹ والے لوگ ہیں، وہ کمپیٹنسی کے ساتھ بھی ہوں، وہ ڈیلیور کرنے کی ایبلٹی کے ساتھ بھی ہوں، ان کے اندر بھی کچھ چیز ہو تاکہ وہ ٹرن اراؤنڈ کر سکے۔ تو یہاں پرابلم آتا ہے، اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے چینل پراپرٹی ویژن ٹی وی پہ کہ لوگ جو ہیں وہ کریکٹر والے ہوں، لوگ جو ہیں وہ بڑی سوچ والے ہوں، لوگ جو ہیں ان کے پاس سولوشنز ہوں، سولوشن اورینٹڈ ہوں، اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرتے رہیں گے۔ اور اگر آپ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں، سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ آپ ایک بہتر جو ہے نا ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے عرض یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن پریس کر لیں تاکہ الگوریدم کے اندر ہماری ویڈیو زیادہ لوگوں تک جائے۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ کے تو سبسکرائبر 1 ملین تک ہونے چاہیے تھے، لیکن اس میں آپ کا تعاون درکار ہے۔ دراصل اگر آپ ویڈیوز کو لائک کریں گے، چینل کو سبسکرائب کریں گے، تو اس سے ویڈیو زیادہ لوگوں تک جائے گی، اور ہمارا جو پیغام ہے اور پیغام میسج وہی ہے جو کہ لوگوں کی ریکوائرمنٹ نیڈ ہے، تو وہ زیادہ لوگوں تک جائے گا۔ اچھا جی، وہ لوگ کہ جو کسی وجہ سے پیچھے ہیں، وہ فیل کرتے ہیں کہ وہ اکنامکلی پیچھے ہیں، فزیکلی جسمانی طور پہ پیچھے ہیں، ایموشنلی اور روحانی طور پہ پیچھے ہیں، ان کے لیے بے حد ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ساتھ ملاقات کرنا سیکھیں، اپنے ساتھ بات کرنا سیکھیں۔ ہم ہیں، یہ جو باڈی ہے وہ نہیں ہوتے، ہم 3-4 طرح سے بہت پاورفل ہیں۔ ایک ہماری روح ہے، ایک ہماری باڈی ہے، ایک ہمارا مائنڈ ہے جو کہ میں بتاتا رہتا ہوں کہ بہت بڑا پاورفل، اور ایک ہماری اسپرچول جو ہے ایک اسٹینڈنگ ہے۔ اب اسپرچول اسٹینڈنگ جو ہے یا اسپرچول ایمانی طور پہ جتنے ہم مضبوط ہیں، اتنا ہی امپیکٹ ہماری زندگی کے اندر آئے گا، اتنا ہی امپیکٹ ہمارے ذہنی طور پہ آئے گا، اتنا ہی امپیکٹ ہماری جسمانی طور پہ آئے گا، اور اتنا ہی امپیکٹ ہمارا وسائل کمانا، جو ابنڈنس ہے، جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی ابنڈنس ہے، ہم اس سے وہ حصہ ہی نہیں لے پا رہے جو کہ ہمارا اللہ نے دے دیا ہوا ہے حصہ۔ دیکھیں، اللہ نے جو کائنات بنائی ہے نا، یہ بسائی ہے نا جو کائنات، اس کے اندر ابنڈنس ہے ہر چیز کی۔ آپ کچھ بھی چاہتے ہیں، روپیہ، پیسہ، جائیداد، صلاحیتیں، مائنڈ سیٹ، ہیں جی، عادات، یعنی کچھ بھی سوچنے کے انداز، وے آف تھنکنگ، کچھ بھی اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں، امپروو کرنا چاہتے ہیں، وہ ایزیلی ممکن ہے، لیکن تب ہوگا جب کہ آپ اپنے ساتھ بیٹھیں گے، جب آپ کو پتا ہوگا کہ میری ریکوائرمنٹس کیا ہیں، میری لیمیٹیشنز کیا ہیں، یا میرے فوکسز کیا ہیں، یا میرے گولز کیا ہیں، یا میرے آبجیکٹیوز کیا ہیں، اور ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے میں کیسے کر رہا ہوں۔ میں فارمولا دوں گا کیسے اچیو ہو سکتا ہے، میں کیا کر رہا ہوں۔ پہلے آپ سے پوچھیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اگر آپ وہ کر رہے ہیں
کہ جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں اس طرف آگے جا رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے پرابلم کوئی نہیں ہے، وہ چیزیں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گی. لیکن کچھ بھی اچیو کرنے کے لیے ایک حکمت عملی آپ کو ڈیزائن کرنی ہوگی، کوئی اس کو کلیئرٹی کے ساتھ لکھنا ہوگا کہ یہ حکمت عملی ہے یہ کچھ اچیو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ جب آپ یہ مقرر کریں گے کہ یہ میں اچیو کرنا چاہتا ہوں، میں چیزوں کے نام لیتا، گھر، گاڑی، اچھی کریئر، اچھا مستقبل، ایسیٹس، میں نام نہیں لیتا، وہ آپ خود اپنے سامنے آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. جب آپ اپنے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ میری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ میں دنیا کو گھوموں، میں دنیا کی سیر کروں، میں اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کو ایکسپلور کروں. یہ کسی کا مقصد ہو سکتا ہے. کسی کا ہوگا کہ میں والدین کو حج عمرہ کراؤں، میں والدین کو آسائش فراہم کروں، سہولت فراہم کروں، میں والدین کی دعائیں لوں خدمت کر کے. یہ ایک بڑا مقصد ہے. کسی کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنی نئی نسل کو اس لیول پہ تیار کروں، اس لیول پہ ان کو میں ڈیولپ کروں تاکہ وہ زندگی میں کامیاب، جو میں نہیں کامیاب ہو سکا اس سے بھی اوپر جائیں. وہ ایٹ لیسٹ میری زندگی کا اگر ان کی زندگی میں انویسٹ ہو جائے تو اس سے اچھا گول کوئی ہو نہیں سکتا. اس طرح کچھ بے شمار مقاصد ہو سکتے ہیں. کچھ ایسی خواتین ہو سکتی ہیں کہ جن کا شوہر نہیں ہے اور وہ بچوں کی پوری ذمہ داری ہے، وہ اپنا مقصد جو نا اس ساری صورتحال سے ڈرائیو کرے کہ کیا مقصد ہے آپ کا. اب وہ جو مقصد آپ اپنا مقرر کر لیں گے، پھر اس کے بعد آپ کو ایکشن سٹیپس لینے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے. یہ جو ایک دن ہوتا ہے نا، یہ ہماری زندگی کا بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے. یہ جو ایک گھنٹہ ہوتا ہے نا، یہ ہماری زندگی کا بہت بڑا وقت ہوتا ہے. یہ جو ایک منٹ ہوتا ہے نا، بہت بڑا وقت ہوتا ہے. اور یہ ایک سانس جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ سانس آئے یا نہ آئے who knows، اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی قدر کرنی چاہیے، ہر سانس کی قدر کرنی چاہیے. پہلے تو سانس کو لمبا سانس لینا شروع کریں. 4 سیکنڈ کے لیے سانس کو اندر روکیں، اندر لیں، یعنی 4 سیکنڈ کے اندر آپ نے سانس مکمل کرنا ہے. پھر 4 سیکنڈ روکنا ہے، پھر 4 سیکنڈ کے اندر ہی سلولی اس کو باہر نکالنا ہے. اگر یہ آپ 5 سے 10 دفعہ کریں گے نا تو آپ مائنڈ فلنس کی سچویشن میں آ جائیں گے. کوئی خیال آپ کو ڈسٹرب نہیں کر سکے گا، کوئی چنتا، پریشانی، فکر آپ کو ڈسٹرب نہیں کر سکے گی. کوئی چیز سوچنا چاہتے ہیں وہ سوچ پائیں گے اس سانس کو استعمال کر کے اپنی فیور کے اندر. ہمارا سانس یہاں سے اوپر سے آتا رہتا ہے، پورا باڈی سے ہمارا سانس آتا ہی نہیں ہے، ہماری عادت ہی نہیں رہی. اسی لیے ہارٹ اٹیک، اس لیے صرف مسائل پیدا ہو رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا سانس کس لیول پہ چل رہا ہے. جتنے ڈیپ سانس لیں گے نا ہم، اتنا ہماری فزیکل صحت بھی اچھی ہوگی، ہم ذہنی طور پہ 9 کی سچویشن میں ہوں گے. اور 9 کی سچویشن ہی ہے جو کہ کمال کرتی ہے، نہ ہی مستقبل نہ ہی ماضی. جو لوگ مستقبل میں رہتے ہیں یا ماضی میں رہتے ہیں بہت نقصان کرتے ہیں. 9 کی صورتحال میں آئیں، جب اس وقت کی صورتحال میں ہوں گے تو وہاں آپ ایکشن لے سکتے ہیں. اور آپ جب لمبے گہرے سانس لیں گے تو پھر ایکشن کی اسٹریٹجی آپ ورک آؤٹ کریں گے. پھر ان کو آپ چھوٹے چھوٹے سٹیپس کے اندر کنورٹ کر کے پھر وہ ایکشن لینا شروع کریں گے. اور ایک سکور بورڈ بنائیں گے. سکور بورڈ بہت ضروری ہے کہ فرض کریں آپ نے جو بھی اچیو کرنا ہے اور اس کو آپ نے ایکشن سٹیپ میں کنورٹ کر دیا اور وہ سٹیپ بن گئے 100 کہ یہ 100 سٹیپ ہوں گے تو آپ وہاں پہنچ جائیں گے. اب شروع میں اب آپ نے گول پوسٹ بنانا ہے اور اس کو روز لکھنا ہے کہ یہ 100 آج 1% ہو گیا، آج 0.5% ہو گیا، آج 1.5% ہو گیا. وہ جو گول ہے، یہ سکور بورڈ جو ہے وہ آپ کو الائیو رکھے گا، آپ کی دلچسپی رہے گی آپ ہی کی زندگی کے اندر، اور آپ زیادہ افیکٹو اور زیادہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. ہر چیز کا ٹارگٹ بنائیں، ایکشن سٹیپس بنائیں اور سکور بورڈ بنائیں. یہ 3 چیزیں بے حد بنائیں. میرے ہر چیز کی ٹارگٹ، ایکشن سٹیپس اور سکور بورڈ بنا ہوتا ہے. ایک کاپی لے لیں، ایک ڈائری لے لیں، سمپل لکھنا شروع کریں. ہوتا کیا ہے نا، عام طور پہ جب میں بھی آج سے 20 سال پہلے میں بھی سوچتا یار مجھ سے ہوگا نہیں، یہ کہہ تو رہے ہیں یہ ہوگا نہیں، لیکن جب آپ کرنا شروع کرتے ہیں نا تو ایک دن سم ٹائم نہ بھی ہو لیکن اگلے دن پھر ہونا شروع ہو جائے گا. جب آپ وہ فائل آف فیکٹس ہوتا تھا پہلے، آپ تو موبائل میں بھی آپ کر سکتے ہیں. جب آپ لکھنا شروع کرتے ہیں نا ہر ایک چیز کا تو وہ پھر آپ کے پاس ایک عادت بن جاتی ہے. یہ جو اٹامک ہیبٹ بھی آپ نے کتاب پڑھی ہوگی، اس کے اندر بھی یہی ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے ایکشن سٹیپس ہیں یا چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہیں، سرگرمیاں، چھوٹے چھوٹے فوکسز جو ہے نا، وہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ کا باعث بن جاتے ہیں. عام طور پہ جو لوگ زندگی میں پیچھے رہ جاتے ہیں، ترقی نہیں کر پا رہے، کریئر اچھا نہیں ہے، ہیلتھ اچھی نہیں ہے، تو وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو
اسکیپ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان سے کیا ہوگا, اگر اتنی آسان ہوتا تو سب لوگ کر لیتے. یہ جو چھوٹی چھوٹی چیز ہوتی ہے, یہ جو آسان چیز ہوتی ہے, یہی مشکل ہوتی ہے. دیکھیے 5 ٹائم نماز پڑھنا کیا پرابلم ہے, کچھ بھی نہیں ہے. جب بھی آپ دیکھیں کہ نماز میں آدھا گھنٹہ رہ گیا, وضو بنا کے بیٹھ جائیں. آپ وضو بنا کے آپ بیٹھ جائیں گے, اذان ہوگی جا کے مسجد میں نماز ادا کریں گے. سمپل پروسیس ہو گیا نا. اور اگر آپ اس کو رکھیں گے کہ بھائی میں جاتا ہوں اذان ہو گئی ہے, اب وہ 15 منٹ بعد جماعت بھی ہو جائے گی, اب 15 منٹ او یار نماز نکل گئی, آپ کی نماز نکل جائے گی. تو یہ اس کا کیا پروسیس کیا بنایا کہ آپ نے وضو بنایا اور آپ نے انتظار کیا, جو ہی اذان ہو یا مسجد کی طرف نمٹا کے کام نکل گئے. آخری منٹ میں بھی جا کے جماعت میں کھڑے ہو سکتے ہیں, کوئی آپ نے وضو مکمل ہے اور آپ. تو یہ کیا ہے کہ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے. میں نے آپ کو کہا تھا نا اپنے ساتھ بیٹھنا شروع کریں. جب اپنے ساتھ بیٹھیں گے, جب اپنی عادات کو دیکھیں گے یا اپنے لیے کوئی لائے عمل بنائیں گے, تو آپ کو صحیح ڈائریکشن نظر آئے گی, آپ کو اچیویبل ہوتا ہوا چیزیں نظر آئیں گی. ہمارا ہوتا کیا ہے کہ ہم ہر کسی کے ساتھ سنتے رہتے ہیں, ایک گیا دوسرا ہے, کوئی اور بات کر گیا, تیسرا اور بات کر گیا. وہ سارا جو کلٹڈ ہے نا وہ ہمارے دماغ میں جمع ہو جاتا ہے. اور ایکشن سٹیپ اور مائنڈ فلنس اور پلاننگ اور ایگزیکیوشن اور اسکور بورڈ, یہ سارا ہمیں ہو ہی نہیں پاتا, کیونکہ ایک آ رہا دوسرا جا رہا ہے, ایک آ رہا دوسرا جا رہا ہے. وہ زندگی جو ہے نا ایک عجیب و غریب سی ہوئی ہے. زندگی چوئنگم کی طرح ہو جاتی ہے کہ بس منہ چلا رہے ہیں اور وہ زندگی ادھر ہی کھڑی ہوئی ہے, اور جو کرنا ہے وہ کر نہیں پا رہے. نو, آپ اپنی زندگی کو اپنے ہاتھ میں لیں, اپنا کنٹرول ہاتھ میں. آپ کی زندگی کا جو گھوڑا ہے اس کی باغیں آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. جب تیز کرنا ہے, جب آہستہ کرنا ہے, جب روکنا ہے, وہ آپ کا اختیار ہو, تو پھر زندگی ہے. بیسیکلی زندگی کو جب ڈیپلی ہم دیکھیں گے, جب اس کا جائزہ لیں گے, جب اس کا انالیسس کریں گے, تو پھر ہمیں سمجھ لگے گی. جو چیزیں آپ نہیں چاہتے اپنی زندگی کے اندر, ایک کاغذ لیں, لائن ڈرا کریں, یہ نہیں چاہتا, یہ چاہتا ہوں. نہیں چاہتا لکھتے جائیں, یہ نہیں چاہتا, یہ چاہتا ہوں, کتابیں پڑھنا چاہتا ہوں, ایکسرسائز کرنا چاہتا ہوں, اپنے گولز بنانا چاہتا ہوں, ان پہ ایکشن سٹیپس لینا چاہتا ہوں, اس پہ اسکور بورڈ بنانا چاہتا ہوں, اس کو روز اتنے سے اتنے بجے تک اس کو میں چیک کروں گا, اپنی زندگی کے اندر کتابیں پڑھوں گا, امپروو کروں گا, جو نہیں آتا وہ سیکھوں گا. تو یہ ساری چیزیں جو کرنا چاہتا ہوں وہ کریں, جو نہیں کرنا چاہتے اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے نا. اس میں جو اچھے لوگ ہیں وہ پک کریں, اچھے دوست پک کریں, جو نہیں اچھے ان سے معذرت کر لیں. تو زندگی دیکھیں کیسے بدلتی ہے. میں نے اپنی زندگی میں یہ چیزیں اپلائی کی, تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور جو لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے ان کی زندگی کا فائدہ ہے, جو نہیں اٹھائیں گے وہ کچھ دیر کے بعد ریئلائز کریں گے کہ جن لوگوں نے ان چیزوں کو سمجھا, ایکشن لیا, وہ زندگی میں آگے بڑھ گئے اور وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے. تو لہٰذا یہ آپ کے اختیار میں ہے زندگی. اس اختیار کو فوری طور پہ حاصل کر لیجئے گا, کسی کو دیجیے گا نہیں. کسی کے لیے کوئی آپ کی زندگی میں امپیکٹ نہیں کریٹ کر سکتا, صرف ایک شخص کر سکتا ہے, وہ آپ خود ہیں. اگر اتنا آسان, کلیئر ہے, سادہ ہے, تو پھر آپ کرتے کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ آپ کی ill thinking بن جاتی ہے نا, انسانوں کی نا بری سوچیں بن جاتی ہیں کہ نہیں وہ ہوگا تو پھر ہوگا, یہ ہوگا تو پھر ہوگا, یہ ہوگا تو خواری ہوگی. یہ بھی بڑا لفظ ہے, خواری ہوگی. زندگی کے اندر خواری نہیں ہے. پچھلے دور تھے جو بڑے بڑے اسلامک سائنٹسٹ تھے, یا وہ دور تھے بہت پرانے, لوگ 12 سال جو ہے نا وہ نکل جاتے تھے اللہ کی تلاش میں بھی, کسی چیز کی بھی تلاش میں نکل جاتے تھے. 12 سال نکل کے جو ہے نا وہ گھومتے تھے اور وہ ملتا نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ دیکھیے کہ آپ کو تو آج بہت سہولت ہے, یہ یوٹیوب ہے, یہ تو بہت بڑا تعلیمی درسگاہ ہے, دنیا کی سب سے بڑی درسگاہ یہی ہے جی. کیمبرج, آکسفورڈ, اسٹینفورڈ, تمام جو یونیورسٹیوں کے لوگ پڑھانے والے ہیں وہ یہاں بھی پڑھاتے ہیں, اور یہاں فری ہے. ہماری یہاں اسٹینڈرڈ اس کے اندر کیمبرج, آکسفورڈ یا اسٹینفورڈ کے اندر تو ہماری ایکسیس شاید نہ ہو, لیکن یہاں سے ہم ہر کسی کو سن سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. میں سنتا ہوں, سیکھتا ہوں, سارا وقت ٹیلی ویژن بند کیا ہوا ہے, فیس بک پہ صرف یہ ابھی عمرہ پہ تھا تو میں تھا, ادروائز وہ بھی نہیں رکھتا ہوں زیادہ. سارا وقت سیکھتا ہوں, لرن کرتا ہوں, اپنی زندگی کو امپروو کرتا ہوں, اور کوشش ہے کہ میں آپ کی زندگی میں کنٹریبیوٹ کر سکوں. اگر آپ کو میری باتیں پسند آئیں تو کامنٹ ضرور کیجیے, اور ویڈیو کو لائک کیجیے, اور چینل کو سبسکرائب کیجیے. آپ کا بہت بہت شکریہ.